اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 9 نومبر 1984۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ برادران طریقت، آج کا عظیم اجتماع عظیم مقصد کے لیے انعقاد پذیر ہوا ہے۔ اس اجتماع کا مقصد خداوند تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی مصروفیت کو چھوڑنا، تکلیف اٹھا کر یہاں جمع ہونا، یہ اللہ کی پاک ذات کا ذکر کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، اور پھر اجتماعی طور پر خدا کی بارگاہ میں نہایت عاجزی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اپنی غفلت کی معافی مانگنا اور گناہوں سے توبہ کرنا، اور آئندہ کے لیے خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مانگنا ہے۔ مقصد یہ کہ خدائی محبت کو ساری محبتوں پر ترجیح دے کر عاجزی اور ندامت کا مظاہرہ کرنا، عنایت کے لیے دست پھیلانا ہے۔ الحمدللہ کہ یہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے خدا نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ برادران طریقت، نفس اور شیطان انسان کے کھلے دشمن ہیں، جو دنیا اور دنیا کی لذتوں میں انسان کو اتنا مستغرق کر دیتے ہیں کہ انسان تخلیق کا مقصد بھول کر مکمل غافل ہو کر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور اتنا باغی ہو جاتا ہے کہ اعلانیہ کہتا ہے، جی ہم یہ کام اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم بہت مصروف تھے، اور یہ کہتے شرم بھی محسوس نہیں کرتا، اور نہ سوچتا ہے کہ اس خدا کی یاد کے لیے، محبت کے لیے حاضری کا وقت نہیں مل سکا، جس نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک وجود دیا، کام کی سمجھ دی اور گویائی عطا فرمائی، دولت زمین اور اولاد عطا فرمائی۔ کتنی بے وفائی اور بے سمجھی کی بات ہے کہ عطا کرنے والے کے لیے تو وقت نہیں، اور سارا وقت اور اہمیت عطا کردہ چیزوں کے لیے ہے، حالانکہ عطا کرنے والا دیکھ رہا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے کہ سب کچھ لے لے۔ اگر آنکھ ہی لے لے تو دنیا کے تماشے کس لیے سمجھ ہی لے لے تو علم اور عقل کہاں گئی، اور اگر دولت ہی لے لے یا اولاد ہی لے لے تو سب کچھ کس لیے۔ انسان بے سمجھ باوجود اللہ کے سمجھانے کے پھر اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہی ایک سبق ہے جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے دیا۔ یہی ایک سبق ہے جس کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا۔ فرعون، نمرود اور شداد کے قصے بیان کیے گئے، مگر انسان اگر سب کچھ سمجھ کر بے سمجھی کی بات کرتا ہے تو اسی موڑ پر آ کر برادران طریقت، خدا نے مخلوق کو پیدا کیا، جس طرح ان کی دنیاوی ضرورتیں پوری کی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اس طرح خدا نے ہدایت کے لیے روحانی ضرورتیں بھی پوری کی۔ آسمانی کتابیں، رسول انسان کی ہدایت کے لیے آئے۔ آخری رسول ہمارے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل ہدایت اور تعلیم مخلوق خدا کو قیامت تک دینے کے لیے، غفلت سے جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آئے، اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ دنیا اس بات کی گواہ ہے۔ مولا شریف اس طرح خدا کے بندے نے خدا کے حکم سے قائم کیا، اور لاکھوں انسانوں کو خدا کی راہ دکھائی اور باخدا کیا۔ آج یہ عظیم اجتماع اسی عظیم مقصد کو لے کر اس مرد کامل کی یاد میں منعقد ہوا ہے۔ برادران طریقت، اس اجتماع کا مقصد خدا کی رضا اور غلامی یعنی تخلیق کا مقصد حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا، خدا کی یاد اور درود، دوسرا خدا کے سامنے
توبہ، تیسرا خدا کی عنایت حاصل کرنے کے لیے دامن پھیلا کر سوال کرنا۔ خدا کی یاد یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھنے میں تو یہ چھوٹا سا کلمہ ہے اور بعض بدبخت تو اسے پڑھنا ہی غلط سمجھتے ہیں، اس سے نیند میں خلل ہوتا ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے سند ہے، قیامت کے دن ایک شخص کے گناہ اتنے ہوں گے کہ نیکی والا پلڑا خالی ہوگا، اس کے لیے حکم ہوگا کہ جاؤ دوزخ میں۔ ابھی اس شخص نے پیٹھ ہی پھیری ہوگی کہ خدا کے حکم سے فرشتہ آواز دے گا، ٹھہرو، ایک نیکی اس کی رہ گئی ہے۔ پھر ترازو پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا چھوٹا جیسا کاغذ رکھا جائے گا کہ یہ شخص یہ پڑھا کرتا تھا۔ نیکی والا پلڑا زمین پر گر جائے گا، گناہ سارے بے وزن ہو جائیں گے، حکم ہوگا جاؤ جنت میں۔ درود پاک جو آپ نے سنا ہے یہ وہ کلمہ پاک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا وہ دنیا و مافیا کے غموں سے نجات پائے گا اور دوزخ اس پر حرام ہو جائے گی۔ الحمدللہ کہ اس اجتماع میں اپنی کمزوریوں، مصروفیتوں اور بیماریوں کے باوجود افتاں و خیزاں جمع ہونے والے 3 دن سے یہی کلمہ پاک پڑھتے رہے اور سنتے رہے ہیں۔ اس کے بعد توبہ ہے۔ جو شخص بھی توبہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے، خدا کے حکم سے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس کو معاف فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کو جنت عطا فرما۔ توبہ تو انسان اکیلے بھی کرتا ہے، لیکن توبہ اجتماعی کی فضیلت کئی درجے زیادہ ہے، جس کا ثبوت موجود ہے۔ جب بندے خلوص دل سے توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ان پر عنایت دیکھو۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی ان کے گناہوں کو اپنی مغفرت سے ڈھانپ دیتا ہے۔ دنیا بھول جاتی ہے کہ یہ گنہگار ہے، دنیا کی زبان پر وہ نیکوکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، خداوند تعالیٰ اس کے نام اعمال سے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب فرشتے اس کا نام اعمال پیش کریں گے جو گناہوں سے بھرا ہوگا، جب کھولا جائے گا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور سارے گناہوں کا نشان تک مٹ جائے گا۔ تیسری عنایت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو بدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی وہ گناہوں کا انبار نیکیوں کا انبار بن جائے گا۔ کیسے بھی گناہوں پیش نیکیوں میں ہوں گے۔ برادران طریقت، مختصر بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ یہاں خدا کی محبت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس لیے اس عظیم مقصد کو یاد رکھیں تاکہ اس عظیم مقصد سے مستفید ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح دنیاوی اجتماع کیے جاتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں، اس طرح آپ کی یہ محنت بھی رائے گاں ہو جائے، بلکہ آج خدا کی محبت لے کر جمع ہونے والوں، قیامت کے دن جب کوئی وسیلہ نہ ہوگا تو آپ کو خداوند تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا۔ خدا کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ برادران طریقت، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو یہاں آنے کے لیے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، آپ نے ضروری کاموں کو چھوڑنا پڑا، جسمانی تکلیف اٹھانی پڑی وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا حاصل دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خدا کی محبت ہے اور یقیناً ہے جو آپ کو یہاں لائی ہے، تو پھر یہ تکلیفات نہیں، راحتیں ہیں جو آپ کو پیش آئی ہیں۔ خدا کی راہ میں تکلیف اگر ساری دنیا کی لذتوں سے لذیذ نہ ہو تو خدا کے بندے خدا کی راہ میں سر نہ کٹواتے، گھر نہ لٹاتے اور سب کچھ دے کر بھی سودا سستا نہ سمجھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جلوہ خداوندی پڑا تو بیوی صاحبہ نے عرض کی، نقاب اٹھا کر مجھے بھی زیارت کرائیں۔ آپ نے فرمایا تم برداشت نہیں کر سکو گی، بینائی ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ نے نقاب اٹھایا تو بیوی صاحبہ جنہوں نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا محفوظ رہی، دوسری آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ عرض کی پھر نقاب الٹیے، میں نے دوسری مرتبہ دیدار کرنے کے لیے ایک آنکھ بچا رکھی تھی۔ دوسری مرتبہ نقاب اٹھایا تو دوسری آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ پھر عرض کیا، موسیٰ خدا کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ خداوند قدوس مجھے سینکڑوں ہزاروں آنکھیں عطا کرے، میں اسی طرح دیدار کی لذت حاصل کر کے ضائع کرتی جاؤں اور عمر بھر دیدار کے اس سلسلے کو قائم رکھوں۔ محبت حادث ہو دل میں مان تو خدا کی راہ کی تکلیف
میں یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ برادران طریقت، اب خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی کو دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، جان، مال، ہر چیز اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے۔ بہت سے لوگ جو اس سلسلہ سے صادق محبت رکھنے والے تھے، اس علاقہ کے اور باہر کے فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ خادمین لنگر نے بہت خدمت کی، دن رات جا کر جانی اور مالی، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو دینی اور دنیاوی دولتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔